لفظ اسلام ہی کو لیتے ہیں، کتاب اس لفظ کے معنی کیا بتاتی ہے، اور یہ نام دوسرے مذاہب سے اپنے کا مختلف ہے تو وہ کیسے؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق عربی میں اسلام کا سیدھا سادہ مطلب ہے اطاعت کرنا، سر جھکانا، فرمانبرداری کرنا۔ اچھا۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نام کسی شخص یا قوم کے نام پر نہیں رکھا گیا جیسے عام طور پر دوسرے مذاہب کے نام ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک کیفیت کو، ایک رویے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کا رویہ۔ اللہ کی اطاعت۔ جی، اور یہیں سے کتاب ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ اطاعت صرف انسانوں کی بات نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، کائنات کی ہر چیز، آپ سوچیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، ہوا، پانی، یہاں تک کہ کتاب کہتی ہے بے جان چیزوں کے ذرات بھی، جی جی، وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے قوانین فطرت کے پابند ہیں۔ وہ ان سے ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ پوری کائنات چاہے شعوری طور پر نہ بھی ہو، عملی طور پر تو اللہ کی مسلم ہے، یعنی اطاعت گزار بات ہوئی۔ مطلب اگر سب کچھ پہلے ہی اللہ کے قانون کا پابند ہے تو؟ ہاں، خاص بات وہ ہے انسان کو جو ایک چیز ملی ہے، اختیار کی آزادی، فری ول جسے کہتے ہیں۔ اچھا، اختیار۔ جی، کتاب یہ سمجھاتی ہے کہ انسان کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس میں وہ باقی چیزوں کی طرح پیدائشی مسلم ہے، اس کا جسم، اس کے اعضاء، یہ سب تو اللہ کے قانون کے مطابق ہی چل رہے ہیں، ہماری مرضی کے بغیر۔ ٹھیک۔ لیکن دوسری حیثیت میں اسے سوچنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے اور انتخاب کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ جی ہاں۔ اور اسی آزادی کی وجہ سے انسان دو گروہوں میں بڑھ جاتا ہے۔ ایک وہ جو اس اختیار کو صحیح استعمال کرتا ہے، اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اسے مالک مانتا ہے، اور پھر اپنی مرضی سے شعوری طور پر اس کی اطاعت کا راستہ چنتا ہے۔ کتاب کہتی ہے یہ ہے مسلم۔ اور دوسرا گروہ؟ ظاہر ہے وہ جو یہ نہیں کرتا۔ بالکل، دوسرا وہ جو اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے، یا تو خالق کو پہچانتا ہی نہیں، یا پہچان کر بھی اس کی اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے، اسے کتاب کافر کہتی ہے۔ کافر؟ جی، کفر کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھپانا یا پردہ ڈالنا۔ چھپانا؟ ہاں، گویا کافر اپنی فطرت پر، اپنی اصلیت پر پردہ ڈالتا ہے، کیونکہ کتاب کے مطابق انسان کی فطرت میں، اس کی بناوٹ میں اللہ کی پہچان رکھ دی گئی ہے۔ تو یہ صرف انکار نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی ناشکری ہے، اپنے بنانے والے کے خلاف بغاوت ہے۔ تو گویا اسلام قبول کرنا ایک طرح سے اپنی اصل فطرت سے ہم آہنگ ہونا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ دلیل ہے کہ کفر اصل میں فطرت پر پردہ ڈالنا ہے۔ لیکن کتاب اس پر کچھ کہتی ہے کہ لوگ پھر ایسا کرتے کیوں ہیں؟ مطلب جانتے بوجھتے اپنی فطرت کے خلاف کیوں جاتے ہیں؟ کیا وجوہات بتائی ہیں؟ دیکھیں، کتاب کوئی بہت تفصیلی نفسیاتی یا معاشرتی تجزیہ تو پیش نہیں کرتی اس نقطے پر، لیکن جو انداز بیان ہے اس سے لگتا ہے کہ بنیادی وجہ یا تو جہالت ہے، یعنی خدا سے ناواقفیت یا غلط فہمی۔ اچھا۔ یا پھر تکبر اور سرکشی ہے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا یا کسی اور کی پیروی میں خدا کی بات ماننے سے انکار کر دینا۔ کتاب اسے ظلم کہتی ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم اور حقیقت پر بھی۔ اور اس کے نتائج، کفر کے نقصانات کیا بتائے گئے ہیں؟ جی، نتائج بھی واضح کیے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ کفر انسان کو اپنی صلاحیتوں کے غلط استعمال کی طرف لے جاتا ہے، وہ زندگی کے اصل مقصد سے بھٹک جاتا ہے۔ چاہے دنیا میں بظاہر کچھ کامیابی مل بھی جائے، نتیجہ آخرکار ناکامی اور نامرادی ہی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اسلام کے فوائد؟ بالکل اس کے برعکس، اسلام کو علم اور روشنی کہا گیا ہے، حقیقت پسندی کا راستہ۔ جو اسلام قبول کرتا ہے وہ گویا حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، اپنے خالق کا شکر گزار بنتا ہے، اپنی طاقتوں کو صحیح جگہ لگاتا ہے۔ جی، کتاب کے مطابق یہ راستہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اصل کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے، اور یہ انسان میں اچھی صفات پیدا کرتا ہے، جیسے عزت نفس، بہادری، دل کا سکون، پاکیزگی، صحیح کام کرنا، یہ سب چیزیں۔ دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور اطاعت کے لیے صرف جاننا کافی کیوں نہیں، یقین کیوں ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، کتاب بہت واضح کرتی ہے کہ اطاعت ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ کو علم نہ ہو اور یقین نہ ہو۔ آپ اس کی بات کیسے مانیں گے جسے آپ جانتے ہی نہیں، یا جس کی بات پر آپ کو بھروسہ ہی نہیں؟ صحیح بات ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، کیا چیز اسے پسند ہے، کیا ناپسند، زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ جی، ان سب باتوں کو جاننا
اور پھر صرف جاننا نہیں بلکہ دل سے ماننا، ان پر پکا یقین رکھنا، اسی کا نام کتاب نے ایمان رکھا ہے۔ اچھا، تو ایمان علم اور یقین دونوں کا نام ہے؟ جی بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان بیج ہے تو اسلام اس سے اگنے والا درخت ہے۔ یا ایمان بنیاد ہے تو اسلام اس پر کھڑی عمارت؟ یقین آئے گا کہاں سے؟ خاص طور پر ان چیزوں کے بارے میں جنہیں ہم خود دیکھ یا محسوس نہیں کر سکتے۔ ایمان بالغیب کا تصور اسی سے جڑا ہے غالباً۔ بالکل ٹھیک۔ ہماری زیادہ تر معلومات تو ہمارے حواس خمسہ سے آتی ہیں نا، دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، چھونا۔ جی لیکن بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں جو ان حواس کی پہنچ سے بالکل باہر ہیں، جیسے خود اللہ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، وحی کیسے آتی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت دوزخ۔ ہاں، یہ تو غیب کی باتیں ہیں۔ جی، یہ غیب کی حقیقتیں ہیں۔ ان کا علم ہمیں براہ راست نہیں مل سکتا۔ یہ علم ہمیں ملتا ہے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے ذریعے۔ کتاب یہاں ایک مثال دیتی ہے ڈاکٹر کی۔ ڈاکٹر کی؟ جی، کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں نا۔ حالانکہ ہم خود بیماری کی ساری تفصیلات نہیں سمجھتے۔ صحیح۔ تو اسی طرح روحانی اور اخلاقی ہدایت کے لیے، ان غیبی حقیقتوں کو جاننے کے لیے ہمیں اللہ کے سچے پیغمبروں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ ان کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ ماننا، یہی ایمان بالغیب ہے۔ اور یہ ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے۔ تو پھر وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ کتاب میں ایمان مفصل کا ذکر آتا ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں؟ جی، ایمان مفصل میں بنیادی طور پر 7 چیزوں کا ذکر ملتا ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، جی اور اچھی بری تقدیر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ ان میں سب سے زیادہ زور کس بات پر ہے؟ کتاب خاص طور پر اللہ پر ایمان یعنی توحید پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ توحید؟ جی، کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ خدا ایک ہے، بلکہ یہ کہ کائنات کا بنانے والا، مالک، پالنے والا، قانون دینے والا، اصل حاکم، وہ سب صرف اور صرف اللہ ہے۔ کوئی دوسرا نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں۔ اور اس عقیدے کا یعنی توحید کا عملی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ اس کے اثرات بہت گہرے ہیں، انقلابی ہیں۔ یہ عقیدہ انسان کو غیر اللہ کی غلامی سے نکال کر حقیقی عزت نفس دیتا ہے۔ وہ صرف ایک اللہ کے آگے جھکتا ہے، باقی سب چیزیں اس کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ یہ تنگ نظری ختم کرتا ہے کیونکہ وہ پوری کائنات کو ایک ہی مالک کی ملکیت سمجھتا ہے۔ یہ اسے بہادر بناتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ نفع نقصان کا اصل مالک اللہ ہے۔ جی، یہ اسے پر امید رکھتا ہے، مایوس نہیں ہونے دیتا کیونکہ وہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور سب سے اہم، یہ اسے اللہ کے قانون کا پابند بناتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل حاکم اللہ ہے۔ یہ تو ہوئی توحید کی بات۔ مختصراً فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت پر ایمان کا کیا مطلب بتایا گیا ہے، اور خاص طور پر آخرت پر اتنا زور کیوں ہے؟ ضرور، فرشتوں پر ایمان کا مطلب ہے اللہ کی وہ نوری مخلوق ماننا جو اس کے حکم پر کام کرتی ہے، کائنات کا انتظام چلاتی ہے۔ کتابوں پر ایمان کا مطلب ہے وہ سارے صحیفے ماننا جو اللہ نے مختلف نبیوں پر اتارے، توریت، زبور، انجیل وغیرہ۔ جی، اور یہ ماننا کہ قرآن اللہ کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ رسولوں پر ایمان کا مطلب ہے اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں کو سچا ماننا، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو، اور آپ کو آخری نبی ماننا۔ اور آخرت؟ آخرت پر ایمان یعنی موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، پھر جزا سزا ملے گی، جنت یا دوزخ۔ اس پر یقین رکھنا۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کتاب اس کی ضرورت پر یوں دلیل دیتی ہے کہ آپ دیکھیں، اس دنیا میں انصاف پورا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ بہت سے نیک لوگ تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور کتنے ہی برے لوگ مزے کرتے ہیں۔ اچھے کام کا پورا بدلہ یہاں نہیں ملتا، نہ برے کام کی پوری سزا۔ صحیح۔ تو اگر زندگی بس یہیں ختم ہو جانی ہے تو یہ تو بڑی ناانصافی ہوئی، زندگی بے مقصد سی لگتی ہے۔
لہٰذا انصاف اور مقصدیت کے لیے ضروری ہے کہ ایک اور زندگی ہو، آخرت، جہاں ہر عمل کا پورا پورا حساب ملے۔ یہ عقیدہ انسان کو ذمہ دار بناتا ہے، اچھے کام پر ابھارتا ہے، برے کام سے روکتا ہے۔ واقعی یہ بہت اہم نکات ہے۔ اچھا، ایمان کی ان بنیادوں کے بعد کتاب ہمیں نبوت یعنی پیغمبروں کے ذریعے ہدایت ملنے کے نظام کی طرف لاتی ہے۔ پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ پیغمبروں کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ کیا انسان خود اپنی عقل سے صحیح راستہ نہیں جان سکتا تھا؟ کتاب اس کا جواب یوں دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، لیکن ہر انسان کی عقل اور صلاحیت ایک جیسی تو نہیں ہوتی۔ جی، یہ تو ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر انسان کی عقل محدود ہے۔ وہ شاید یہ تو سوچ لے کہ کوئی بنانے والا ہے، لیکن صرف عقل سے یہ نہیں جان سکتا کہ وہ بنانے والا کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ہاں، یہ باتیں تو عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ بالکل۔ تو ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اللہ نے انسانوں ہی میں سے کچھ خاص لوگوں کو چنا، جنہیں نبی یا رسول کہتے ہیں۔ اللہ ان پر اپنا علم براہ راست اتارتا ہے، اسے وحی کہتے ہیں۔ اچھا، اور یہ نبی پھر وہ علم اور ہدایت باقی انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سچا نبی ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ ان کی پہچان کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو ان کی اپنی زندگی، وہ بالکل پاکیزہ ہوتی ہے، بے داغ کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ پھر ان کی تعلیمات، وہ عقل اور فطرت کے مطابق ہوتی ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں اس پر خود سب سے پہلے عمل کرتے ہیں۔ ان کی باتوں میں سچائی ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے۔ جی۔ اور کبھی کبھی اللہ ان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ان کے ہاتھ سے کچھ غیر معمولی نشانیاں بھی ظاہر کر دیتا ہے، جنہیں معجزات کہتے ہیں۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ نبی کی اطاعت اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کتاب میں ان نبیوں کی تاریخ کا بھی کچھ ذکر ہے؟ جی، ایک مختصر سی تاریخ بیان کی گئی ہے کہ یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا، جو پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی۔ اچھا۔ پھر جیسے جیسے ضرورت پڑی مختلف قوموں میں نبی آتے رہے، جیسے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور بہت سے نامعلوم نبی۔ ان سب کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی، ایک اللہ کو مانو اور اسی کی اطاعت کرو۔ لیکن پھر کیا ہوتا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ وقت گزرتا، لوگ آہستہ آہستہ ان تعلیمات کو یا تو بھول جاتے یا ان میں اپنی طرف سے باتیں ملا دیتے، شرک اور گمراہی عام ہو جاتی، تو اللہ پھر کسی نئے نبی کو بھیج دیتا۔ اور پھر یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کتاب کن دلائل سے ثابت کرتی ہے؟ کی زندگی 40 سال مکہ میں گزارے، سب لوگ آپ کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار مانتے تھے۔ جی، یہ تو مشہور ہے۔ آپ کے کردار پر کوئی داغ نہیں تھا۔ دوسرا، قرآن مجید، یہ وہ کتاب ہے جو آپ پر اتری۔ کتاب اسے خود ایک بہت بڑا معجزہ کہتی ہے۔ معجزہ؟ کس لحاظ سے؟ اس کی زبان، اس کا بیان، اس کی حکمت، انسان کی نفسیات اور فطرت کا گہرا علم، زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی، یہ سب چیزیں گواہی دیتی ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک، اور؟ تیسرا، آپ کی تعلیمات کا اثر۔ انہوں نے عرب جیسی قوم جو بالکل بکھری ہوئی تھی، لڑائی جھگڑوں میں پڑی تھی، اسے ایک مہذب، متحد اور طاقتور امت بنا دیا۔ یہ ایک تاریخی انقلاب تھا۔ جی بالکل۔ اور چوتھا، آپ کی زندگی یعنی سیرت اور آپ کی تعلیمات یعنی سنت، وہ آج تک پوری تفصیل سے محفوظ ہیں۔ آپ نے کیا کہا، کیا کیا، کس بات کی اجازت دی، کس سے روکا، یہ سب مستند ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے۔ تاریخ میں کسی اور شخصیت کی زندگی اتنی محفوظ نہیں ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک بہت اہم تصور ہے ختم نبوت کا۔ کتاب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کیوں ہیں؟ اب کسی نئے نبی کی ضرورت کیوں نہیں رہی؟ جی، اس کی وجہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ دین مکمل ہو گیا؟ جی، پچھلے نبی یا تو کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے یا کسی خاص زمانے کے لیے، لیکن آپ کی نبوت اور آپ کا پیغام یعنی قرآن، وہ کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اچھا۔ پھر قرآن مکمل شکل میں موجود ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جی۔ اور تیسری بات، آپ کی زندگی اور تعلیمات یعنی سنت،
وہ بھی پوری تفصیل سے محفوظ ہیں۔ تو جب دین مکمل ہو گیا، ہدایت کا ذریعہ قرآن اور سنت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا اور پیغام بھی سب انسانوں کے لیے ہو گیا، تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ صحیح۔ اسی لیے آپ کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، یعنی نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ کتاب کے مطابق ایمان بنیاد ہے اور نبوت رہنمائی کا ذریعہ۔ اب سوال آتا ہے عمل کا۔ اس ایمان اور رہنمائی کی روشنی میں زندگی کیسے گزارنی ہے؟ یہاں کتاب عبادت کے تصور پر بات کرتی ہے، تو کیا عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ جیسی چیزیں ہیں؟ نہیں، کتاب عبادت کا مطلب بہت وسیع لیتی ہے۔ دیکھیں، عربی میں عبد کہتے ہیں بندے یا غلام کو، جی۔ تو عبادت کا مطلب ہوا بندگی کرنا، غلامی کرنا۔ اسلامی نقطہ نظر سے عبادت صرف یہ چند رسوم نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، اس کے حکموں پر چلنا، یہی عبادت ہے۔ انسان کا ہر کام، چاہے وہ کھانا پینا ہو، روزی کمانا ہو، سونا جاگنا ہو، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور اس کی خوشی کے لیے ہے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اچھا، یعنی زندگی کا ہر پہلو عبادت بن سکتا ہے؟ بالکل، اگر نیت درست ہو اور طریقہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو۔ تو پھر یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وہ خاص عبادات ہیں جنہیں اسلام نے فرض کیا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ یہ اس عمومی بندگی کے نظام کو قائم رکھنے اور مضبوط کرنے والے ستون ہیں۔ ستون؟ جی، پلرز ہیں۔ یہ ہمارے تعلق کو اللہ سے تازہ رکھتے ہیں۔ جیسے نماز ہے، یہ اللہ کی یاد ہے، اس سے براہ راست بات چیت ہے۔ روزہ ہے، یہ نفس پر قابو پانے، تقوی پیدا کرنے کی ٹریننگ ہے۔ جی۔ زکوٰۃ ہے، یہ مال کو پاک کرتی ہے اور معاشرے کے غریبوں کی مدد کا نظام ہے۔ حج ہے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا، اتحاد کا مظاہرہ۔ اور جہاد کا بھی ذکر آتا ہے کتاب میں؟ جی، کتاب میں حمایت اسلام یا جہاد کا ذکر بھی اسی حوالے سے ہے، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اسے قائم کرنے اور پھیلانے کے لیے اپنی پوری کوشش، اپنی جان، مال، وقت، صلاحیتیں، سب کچھ لگا دینا۔ یہ تو ہو گئی بنیادی عبادات، لیکن روزمرہ زندگی کے جو ہزاروں معاملات ہوتے ہیں، خاندان، کاروبار، سیاست، اخلاق، ان سب کے لیے تفصیلی ہدایات کہاں سے ملتی ہیں؟ یہاں شریعت کا ذکر آتا ہے۔ یہ شریعت کیا ہے؟ اور کتاب، دین اور شریعت میں کیا فرق بتاتی ہے؟ جی، یہ اہم نکتہ ہے۔ کتاب وضاحت کرتی ہے کہ دین وہ بنیادی عقیدے اور اصول ہیں، جیسے توحید، رسالت، آخرت اور عبادت کا اصل تصور، جو تمام نبیوں کے ہاں ایک جیسے تھے، وہ کبھی نہیں بدلے۔ اچھا، دین ایک ہی رہا؟ جی، شریعت جو ہے وہ اس دین پر عمل کرنے کے لیے جو تفصیلی قانون، ضابطے اور طریقے دیے گئے ہیں، ان کا نام ہے۔ شریعتیں وقت اور حالات کے لحاظ سے تھوڑی بہت مختلف رہی ہیں، لیکن دین کی بنیاد وہی رہی۔ تو پھر اسلام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے وہ اسلام ہے، اور آپ کے ذریعے جو تفصیلی قانون ملا وہ آخری اور مکمل شریعت ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور اس شریعت کو جاننے کے ذرائع کیا ہیں؟ بنیادی ذرائع دو ہیں: قرآن، جو اللہ کا کلام ہے، اور سنت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی زندگی، آپ کے فیصلے، آپ کی تعلیمات۔ اور فقہ، تصوف، ان کا بھی ذکر ہے؟ جی، ان ذرائع یعنی قرآن و سنت سے مسائل کا حل نکالنا، قانون کو سمجھنا، اس علم کو فقہ کہتے ہیں۔ اور کتاب تصوف کا بھی ذکر کرتی ہے، جسے وہ دین کا روحانی پہلو قرار دیتی ہے، یعنی نیت کا خلوص، اللہ سے محبت، نفس کو پاک کرنا، جسے احسان کا درجہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس شریعت میں کن بنیادی اصولوں کا خیال رکھا گیا ہے؟ مطلب اس کا مقصد کیا ہے؟ کتاب شریعت کے مقاصد بتاتے ہوئے حقوق کی 4 قسمیں بیان کرتی ہیں، جن میں توازن قائم کرنا ہی شریعت کا اصل ہدف ہے۔ 4 قسم کے حقوق کون کون سے؟ پہلا ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق، جیسے اس کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے حکم ماننا۔ ٹھیک۔ دوسرا ہے حقوق النفس، یعنی اپنے نفس کے، اپنی جان کے حقوق، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنی جائز ضروریات پوری کرنا۔ جی۔ تیسرا اور بہت اہم، حقوق العباد، یعنی دوسروں بندوں کے حقوق، والدین، رشتہ دار، پڑوسی اور تمام انسان، ان کی جان، مال، عزت کی حفاظت کرنا، ان سے انصاف کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اور چوتھا؟ چوتھا ہے
حقوق المخلوقات یعنی اللہ کی جو دوسری مخلوق ہے، جانور ہیں، پودے ہیں، ماحول ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، ان پر رحم کرنا، انہیں بیجا تکلیف نہ دینا۔ اچھا، تو شریعت ان سب حقوق میں توازن قائم کرتی ہے۔ جی بالکل، کتاب کے مطابق اسلامی شریعت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان تمام حقوق کے درمیان ایک بہترین اور منصفانہ توازن قائم کیا جائے۔ تو آج ہم نے دینیات کی روشنی میں اسلام کے بنیادی تصورات کا ایک طرح سے خلاصہ دیکھا۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت، جس کی بنیاد ایمان یعنی اللہ، رسولوں، آخرت وغیرہ پر پختہ یقین ہے۔ جی پھر اس کی رہنمائی ہمیں نبوت کے ذریعے ملی، خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے، بالکل۔ اور عملی زندگی میں اس پر چلنے کا طریقہ عبادات اور شریعت میں بتایا گیا ہے، جو زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے اور تمام حقوق میں توازن چاہتی ہے۔ سید مودودی کی تشریح کے مطابق یہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ بالکل درست۔ یہ گفتگو کتاب دینیات میں جو نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے اسی پر مبنی تھی، اور اس میں خاص طور پر عقیدے اور عمل کے گہرے تعلق کو بہت واضح کیا گیا ہے۔ نظریہ اور اس کا عملی اظہار یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور کتاب کی یہ بات بھی بہت غور طلب ہے جو شروع میں آئی تھی کہ شعوری طور پر اسلام قبول کرنا گویا انسان کا کائنات کی اس مجموعی ہم آہنگی اور فطری مسلم حالت سے جڑ جانا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ انسان جسے یہ آزاد مرضی کی ایک منفرد صلاحیت دی گئی ہے، وہ